بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زد علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ آج ہم جو ہے جو باقی چیزیں رہ گئی لیسن کی جو الف اور با پڑھ لیا تھا اور جیم پڑھنا تھا اس میں لیسن نمبر 12 کے اندر ہے نا ثانی عشر کے اندر ثالث عشر میں 13 میں تو اس کے چونکہ ساتھی نہیں آئے تو ہم صرف ایکسرسائز کی طرف اشارہ کر دیتے آپ کو تاکہ اس کو سمجھ لیں ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے آپ کو تو وہ گھر پہ کرنا چاہیے. اصل میں یہاں پر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے لیکن جو ہم یہاں پر کرواتے ہوئے ایکسرسائز سے لیتے ہیں اس کو ہے نا تو لیکن گھر پہ کریں گے تو آپ کو یہاں پر اور بھی صحیح سمجھ میں آ جائے گا وہ. بہرحال تو اس کے اندر دیکھیے گا تمارین یہ پیج نمبر 69 پر ہے. یہ پیج نمبر 69 پر تمارین یعنی ایکسرسائزز کا پیج ہے یہ. ٹھیک ہے پیج نمبر 69. اس کے اندر یہ دیکھیے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک مثال دی ہے انہوں نے. ہادہ طالب لکھا ہوا ہے مثال میں. یہ مثال دیکھیے صرف ہے نا. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ہادہ طالب. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ہاؤلائے طلاب. تو یہاں پر واحد کی شکل میں استعمال کیا ہوا ہے, یہاں جمع کی شکل میں استعمال کیا ہوا ہے پلورل. یہ سنگولر کی شکل میں اور یہ پلورل کی شکل میں. تو ہادہ یہ سنگولر ہے. ہادہ کیا ہے یہ سنگولر ہے. ایک آدمی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ہادہ کہتے ہیں, یا ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں ہادہ کہتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہوں یا بہت سارے افراد ہوں تو ہم ہاؤلائے کہیں گے, پھر ہادہ نہیں کہیں گے. ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے. تو واحد کو ہادہ کہیں گے لیکن ایک آدمی ہو تو ہادہ, لیکن بہت سارے افراد ہوں بہت سارے حضرات ہوں تو ہاؤلائے کہتے ہیں عربک میں, یہ پلورل. اسی طرح طالب جو ہے ایک ہے, ایک اسٹوڈنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں طالب کہتے ہیں. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں تو ان کو طلاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم طلاب. تو یہ گویا یہ واحد کی شکل ہو گئی سنگولر کی. ہادہ طالب کیا ہو گیا یہ واحد کی شکل ہو گئی. اور ہاؤلائے طلاب کیا ہے یہ جمع کی شکل ہو گئی ہے. تو اب انہوں نے ایک مثال دی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ سے کہا ہے کہ یہاں پر آپ جمع کی شکل میں استعمال کریں اس کو. مثلا لفظ لکھ دیا ہے انہوں نے کہ ہادہ تاجرون. کیا لکھا ہے انہوں نے ہادہ تاجرون. تو ہادہ کی جمع آپ کو معلوم ہو چکی ہے. ہادہ کی جمع کیا بتا رہے ہیں یہ ہاؤلائے. یہ بات جو ہے اب کامن رہے گی نیچے تک. اور آپ کے لیے ہیلپ کر دی انہوں نے کہ تاجرون جو ہے واحد ہے, ایک تاجر کو تاجر کرتے ہیں. لیکن بہت سارے تاجر ہوں اگر تو ان کو کیا کہتے ہیں تجارون کہتے ہیں. یہ عربی میں کیا کہتے ہیں تجارون. تو اب انہوں نے خالی جگہ دی ہوئی ہے تو ہم ہادہ تاجرون کو جمع کی شکل میں کیا لکھیں گے ہاؤلائے تجارون ہے نا. جمع کی شکل میں کیا ہوگا تو ایک تاجر کھڑا ہو تو کہیں گے کہ ہادہ تاجرون. لیکن بہت سارے تاجر حضرات کھڑے ہوں وہاں پر تو ہم کہیں گے ہاؤلائے تجارون. یہ بہت سارے تاجر حضرات ہیں. تو ہادہ کی جمع ہاؤلائے یہ ذہن میں رکھنا ہے. باقی انہوں نے ہر لفظ کی جمع سائیڈ میں لکھ دی ہے. مثلا لکھا ہوا کہ ہادہ حاجن, یہ حاجی صاحب ہے. حاجی صاحب کو عربی میں کیا کہتے ہیں حاج. اردو میں بھی لکھتے ہیں الحاج. الحاج فلاں فلاں صاحب, الحاج خالد صاحب. تو الحاج وہی حاج عربی کا لفظ ہے. اردو میں جس کو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں عربی میں حاجی نہیں کہتے الحاج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے کہ ہادہ حاجن. لیکن آپ کو جمع کی شکل میں لکھنا ہوگا تو کیسے لکھیں گے آپ ہاؤلائے حجاجن. آپ کو جمع حاجن کی جمع بریکٹ میں دے دیے سائیڈ میں, صرف آپ کو ہاؤلائے ایڈ کرنا ہے. اسی طرح تمام الفاظ جیسے رجلن ہم نے پڑھا ہوا ہے, رجلن کی جمع کیا بتا رہے ہیں یہ رجالن. کیا بتا رہے ہیں رجالن. تو آپ کیا لکھیں گے اس کو جمع کی شکل میں ہاؤلائے لگا کر اس کو رجالن لگانا ہے آپ. تو سب الفاظ ایسی ہیں, ہمارے تمام الفاظ پڑھے ہوئے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبیرن ہم نے پڑھا ہوا ہے. کبیر کی جمع کیا لکھی ہوئی یہاں پر کبارن. کبیر کی جمع ہے کبارن. تو جمع کی شکل کیا لکھیں گے ہم خالی جگہ میں ہاؤلائے کبارن. تو یہ اشارہ دے دیا ہم نے. تو اب سمجھ گئے ہوں گے آپ ہے نا. تو آن ورڈس آپ صرف اپنے پین یا پینسل سے اپنے گھر میں آپ کے پاس جو کتاب اویلیبل ہے روم میں
15-20 منٹ نکال کر صرف اس میں بھر دیجئے گا اس کو، ہاؤلائے لگا لگا کر تمام الفاظ یہاں پر لکھیے، اور تو آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ اس لفظ کی جمع یہ ہے. طویل کی جمع طبال. تو پھر بعد میں جو ہے نا اس کو پوچھا جائے گا کہ بھی اس کی جمع بتائیے جمع کی شکل میں. تمام الفاظ کی جمع ہے. یہ دیکھیے دوسرے پیج پر بھی وہی ہے. ضیف کا معنی دیکھ لیں ایک مرتبہ. تاجرون معلوم ہے آپ کو، حاجون معلوم ہے آپ کو، حاجی صاحب کو کہتے ہیں حاج. رجلون آپ کو معلوم ہے آدمی، رجلون کا مطلب آدمی، اس کی جمع رجالون. اوکے. کبیرون آپ کو معلوم ہے، کبیرون کا مطلب بڑا، اس کی جمع کبارون. صغیرون آپ کو معلوم ہے چھوٹا، اس کی جمع صغارون. ایک چھوٹا ہو تو اس کو صغیرون کہیں گے، بہت سارے چھوٹے ہوں کھڑے تو صغارون. قصیرون آپ کو معلوم ہے ناٹا، پست قد، شارٹ ہے نا، شارٹ، اس کو کہتے ہیں قصیر، اس کی جمع قصارون. ٹھیک ہے. طویل آپ کو معلوم ہے معنی، طویل کی جمع طوال. طویل کا مطلب لمبا، ٹال، اس کی جمع ہے طوال. ولدن آپ کو معلوم ہے لڑکا، بچہ، اس کی جمع اولادن. اس کے بعد ہے ابنن، آپ نے پڑھا ہوا ہے بیٹے کو کہتے ہیں. بہت سارے بیٹے ہوں تو کیا کہیں گے ابناؤن. ابناؤن. جی جو معنی نہیں آ رہا ہو تو وہاں لکھ لیجئے گا، یہ ہے کہ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ کر. اس کے بعد امن. امن کا مطلب چچا. ہادہ امن، یہ چچا ہے، لیکن امن کی جمع اعمامن. اعمامن. ٹھیک ہے. پلورل جمع کی شکل اس کی. شیخن. شیخن عربی میں کہتے ہیں بوڑھے انسان کو، بوڑھے انسان کو کہتے ہیں شیخن. اس کو بھی کہتے ہیں جو ریسپیکٹیبل آدمی ہو یہاں پر عربیوں میں، لیکن عام طور پر شیخن جو عربک لینگویج میں بوڑھے انسان کو کہتے ہیں. بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر فیملی جو ہے نا، فیملی کا سرنیم ہے یہاں پر، تو جو بڑے یہاں پر بڑے حضرات ہیں ان کو شیخ کہا جاتا ہے. تو عربی میں دونوں، لیکن جو اسٹینڈرڈ جو میننگ ہے شیخ کے بوڑھے انسان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ہے ضیفن. ضیفن مہمان کو کہتے ہیں، مہمان کو، اس کی جمع ضیوفن. ضیوفن. اس کے بعد ہے زمیلن. زمیلن دوست کو کہتے ہیں، اس کی جمع زملاء. اس کی جمع زملاء. فقیرن. فقیر کی جمع فقراء. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں فقراء اور مساکین، تو فقیر کی جمع فقراء، غریب انسان. غنیٌ مالدار انسان، اس کی جمع اغنیاء. صدیق دوست، اس کی جمع اصدقاء. طبیب ڈاکٹر، اس کی جمع اطباء. کیا پڑھیں گے ہم؟ اطباء. طبیب کی جمع اطباء. فتح نوجوان انسان کو کہتے ہیں، اس کی جمع فتیتن. فتح کی جمع فتیتن. فتیتن. اس کے بعد اخن بھائی کو کہتے ہیں ہم، اس کی جمع اخوتن. اخن کی جمع اخوتن. جدیدن اس کے بعد لفظ ہے جدید، اس کی جمع جدودن. جدودن. ایک آدمی تو کہیں گے ہذا رجل جدیدن، ہذا طالب جدیدن، ہے نا. یہ ایک نیا اسٹوڈنٹ کہیں گے ہم ہذا طالب جدیدن. لیکن آپ بہت سارے ہیں اور آپ سب نئے ہیں مثلا، تو میں کہوں گا ہؤلاء طلاب جدد، ایسا کہوں گا میں. تو جمع کی شکل میں جدد استعمال ہوتا ہے وہ. تو اس کے بعد ہے مدرسون ٹیچر، اس کی جمع مدرسون. مدرسون کی جمع مدرسون. اس کے بعد ہے مہندس انجینئر، مہندسون اس کی جمع مہندسون. فلاح کسان کو کہتے ہیں، پڑھا ہوا ہے ہم نے، اس کی جمع فلاحون. اس کی جمع فلاحون. تو آپ نے یہاں پر خالی جگہ میں پھر صرف ہذا کے بجائے ہؤلاء لکھنا ہے، اور باقی اس لفظ کو لکھ دینا ہے کہ ہؤلاء تجارون، ہؤلاء فلاحون، ہؤلاء مدرسون، ہؤلاء اطباء، ہؤلاء طلاب، ہؤلاء رجال، ہے نا. وہ جو الفاظ دیے ہوئے لکھنا ہے ہؤلاء لگا کر، تو وہ جمع کی شکل بن جائے گی آپ کی سیدھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجتہدون محنتی. مجتہد ایک آدمی محنتی ہو تو مجتہد، بہت سارے حضرات ہو تو مجتہدون. ٹھیک ہے. مجتہدون. اس کے بعد ہے مسلمون، اس کی جمع مسلمون. قرآن میں مسلمون، مسلمین، مومنون، مومنین بہت آیا ہوا ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں جمع کی شکل میں لازم ہم نے یاد رکھنا ہے، تمام الفاظ کی جمع یاد رکھنا ہے، چونکہ یہ ضرورت پڑتی ہے عربی کی. تو انہوں نے تقریباً 25 الفاظ جمع کر دیے جو ہمارے واحد کی شکل میں پڑھے ہوئے ہیں. واحد کی شکل میں تمام الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف جمع کی شکل بتائی ہے ہمیں، تاکہ ہم اس کو دونوں شکلوں میں یاد رکھیں. اور ہذا کی جمع ہؤلاء صرف ایک یاد رکھنا ہے، ہذا کی جمع ہؤلاء یاد رکھنا ہے، اور باقی الفاظ یاد رکھنا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ ہؤلاء لگتا رہے گا سر، ہے نا. اس کے بعد جو ہے
نمبر 2 کی اس میں ایکسرسائز بتائے من ھذا الرجل هو حاج، پھر وہی مثال ہے نا کہ یہ آدمی کون ہے، تو هو حاج، وہ حاجی ہے، لیکن سوال کی شکل میں بہت سارے ہوں تو کہیں گے من ھؤلاء الرجال، یہ سب آدمی کون ہے، تو ہم حجاج، تو ایک آدمی کو کہہ رہے ہوا حاج، دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہوا، ایک آدمی کی طرف اشارہ کر رہے تو ہوا، بہت ساروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہم، ایک آدمی کی طرف اشارہ کہیں گے تو ہوا، بہت ساروں کی طرف اشارہ کہیں گے تو ہم، تو ہوا حاج ہم حجاج، تو یہاں پر بھی وہی جمع کی شکل چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہے من این ھذا الطالب ہوا من الہند۔ اب انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک مثال دے دی آپ کو، اس کو مثال دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو الفاظ خط کشیدہ ہے، جس کے انڈر لائن ہے، جو الفاظ انڈر لائن ہے مثلا یہاں پر، تو اس کو جو ہے نا آپ جمع بنائیے اس کی، کیونکہ اوپر آپ کو جمع بتا دی گئی ہے، تو اس کو یاد کروانے کے لیے انہوں نے دوسرے ایکسرسائز دیے پھر۔ تو جب آپ پہلے ایکسرسائز کر لیں گے، جمع کی شکلوں میں یاد رکھ لیں گے آپ الفاظ، تو آپ کے لیے دوسری ایکسرسائز انہوں نے دی ہے، واحد لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو جمع کی شکل میں جملے کو لکھیے آپ، پہلے الٹا ہوا تھا ہے نا، تو یہاں پر جمع بنانی ہے اب آپ نے، وہاں صرف جمع بتائی گئی الفاظ کی آپ کو، صرف اس لفظ کی یہ جمع ہے، اس لفظ کی یہ جمع ہے۔ تو اب یہ انہوں نے لکھا ہے کہ من این ھذا الطالب، من این ھذا الطالب، یہ اسٹوڈنٹ کہاں سے ہے، تو ہم اس کو جمع کی شکل میں کیسے تبدیل کریں گے، من این، ہاں اب ھذا کی جمع بنا دینا ہم نے ھؤلاء، اور طالب کی جمع بنا دینا ہم نے طلاب، تو ہمارا جملہ صحیح ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے من این ھؤلاء الطلاب، من این ھؤلاء الطلاب، یہ جمع کی شکل ہو گئی۔ تو وہی نمبر 2 پر بھی وہی کام کیا ہے انہوں نے، آپ کو واحد دیا ہوا ہے اور آپ اس کی جمع بنائیں، تو مقصد یہ کہ آپ نے جو پہلی والی ایکسرسائز میں پڑھا ہوا ہے جمع، وہ یاد ہو جائے آپ کو، تاکہ یہ مقصد ہے نا، تو جب آپ کو یاد ہوگی تو آپ آسانی سے لگا لیں گے۔ مثلا اب تاجر، این التاجر الکبیر، کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے، این التاجر الکبیر، بڑا تاجر کہاں ہے، لیکن ایک تاجر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ کہ جمع بنانا ہے آپ کو، تو کیسے بنائیں گے، تاجر کی جمع تجار، تاجر کی جمع تجار، اور کبیر کی جمع کبار، کبیر کی جمع کبار، تاجر کی جمع تجار، کبیر کی جمع کبار، تو ہم لکھیں گے این التجار الکبار، این التجار الکبار، یہ جمع کی شکل بن جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی المدرس الجدید، تو اس کی جمع بنے گے مدرسون الجدد، المدرسون الجدد، اس کے لکھا ہوا نیچے کیا، الطالب الجدید، تو ہم اس کی جمع کیسے بنائیں گے، الطلاب الجدد، الطلاب الجدد۔ آپ جمع یاد رکھیے گا، لیکن پہلی ایکسرسائز کو یاد رکھیے گا جمع کی شکل، پھر یہ باقی کی بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ہے نا، تھوڑی سی محنت اس پر کرنا ہوگا۔ جو 25 ورڈس ہے، 25 الفاظ جمع کی شکل میں، واحد کی شکل میں آپ کو یاد ہے وہ الفاظ، سے جمع کی شکل یاد رکھیے گا اس کی، تو بعد کی جو ایکسرسائز ہے وہ ایزی ہو جائیں گی انشاءاللہ، ہے نا۔ تو ھذا الطالب غنی، تو الطالب کی جمع کیا آئے گی، طلاب، غنی کی کیا جمع آئے گی، اغنیا، ھذا کی جمع ھؤلاء، بس آپ کو اس کو کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد من ھذا الرجل، تو ھذا کی جمع ھؤلاء، الرجل کی جمع رجال، تو من ھؤلاء الرجال، ہے نا۔ تو اسی طرح اخن کبیر، اخن کی جمع انہوں نے اوپر بتائی اخوۃ، کبیر کی جمع بتائی کبار، تو وہ جمع یاد رکھنا ہوگا آپ کو، تو فوراً بنا لیں گے۔ تو اس ایکسرسائز کا مقصد یہی کہ آپ کو جمع یاد ہے یا نہیں، تو وہ یاد رکھوانے کے لیے یہ دیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو انشاءاللہ آپ صرف جمع یاد کیجئے گا، ہم اس کے جملے آپ سے پوچھتے رہیں گے اور بناتے رہیں گے جمع کی شکل میں۔ اسی طرح جو ہے ابن صغیر، اس کی جمع ابناء صغار آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زمیلوں کا مجتہد، تو زمیل کی جمع زملا، مجتہد کی جمع مجتہدون، تو زملاؤں کا زملاؤں کا مجتہدون بن جائے گا۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی اس کے ایکسرسائز۔ نمبر 3 پر پھر وہ ایکسرسائز دیے ہوئے انہوں نے، مثال دیے ہوئے کہ ابناء اور ابناء محمد اور ابناؤہ، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابناء کا مطلب بیٹے، ابن کی جمع ابناء، ابناء، اب ہم اس کو کیسے کہیں گے، ابناء محمد کا مطلب محمد کے بیٹے، محمد کے بیٹے، اور اس کے بعد دیا ہوا ہے ابناؤہ، اس کے بیٹے، تو ابناء ایک جمع کا لفظ ہے، ابن کی جمع ابناء، اس کو 2 شکلوں میں استعمال کر سکتے ہیں آپ، تو یا تو آپ کہہ سکتے ہیں ابناء محمد، کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ابناء محمد یعنی محمد کے بیٹے، یا کہہ سکتے ہیں ابناؤہ، اس کے بیٹے، تو اسم کی طرف یا ضمیر کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں ہم۔ تو مثال کے طور پر دیا ہوا ایک، اور بعد میں جو ہے نا انہوں نے بہت ساری چیزیں الفاظ دیے ہوئے ہیں اور خالی جگہ چھوڑی ہوئی، تو مثلا اسما، اسما لکھا ہوا اور الطلاب،
تو یہاں بیچ میں لکھنا ہے آپ نے خالی جگہ کہ اسماء الطلاب یا اسماءہم. کیا لکھیں گے ہم؟ اسماء الطلاب یا اسماءہم. تو الطلاب کی جگہ ان کی ضمیر استعمال کرنا ہوگا آپ کو, ہے نا جی. کیا مطلب بنے گا اسماء الطلاب؟ طلبہ کے نام, طلبہ کے نام جی, یا ان کے نام. ٹھیک ہے. اسی طرح زملا, تو اب لکھیں گے زملا او حامد, یا تو زملا او, ہاں زملا او ہو, یا تو پھر زملا او ہو. ہاں اس کے بعد جو ہے نا نیچے لکھا ہوا ہے اصدقاء اور المدرس, تو ہم لکھیں گے اصدقاء المدرس یا پھر اصدقاؤہ. سر وہ جو کا لکھا ہوا ہے زملاؤ کا اصدقاء المدرسون ہوگا نا سر, یہ ادھر ہے یہ جی جی. یہ کا کیوں لکھا ہوا ہے؟ تمہارا دوست زملاؤ کا کون سے اس میں؟ یہ حامد والا. جی جی اس میں لکھا ہوا یہاں اسی جیسے دو چیزیں دی ہیں انہوں نے اصل میں, زملا و حامد اور زملا او کا. تو آپ یہ تو کہیں اس کے ساتھ لگائیں تو ہم کہیں گے زملا و حامد, اس کے ساتھ لگائیں گے تو کہیں گے زملا او کا. الگ الگ تمہارے دوست الگ الگ ضمیر دے دیے انہوں نے. تو وہ صرف آپ کو خالی جگہ پر کرنا ہے, اس میں ضمیر یاد رکھوانا مقصد ہے ان کا صرف. اس کے بعد جو ہے نا جی اصدقاء جی اصدقاء اصدقاء المدرس ہوگا, اصدقاء المدرس, مدرس کے دوست, اصدقاء المدرس, مدرس کے دوست. یا تو پھر اصدقاؤہ, یا تو پھر ہوگا اصدقاؤہ, اس کے دوست. تو میرا حال ایکسرسائز جو ہے نا یہ پیچھے جو ہم نے نمبر 2 کی ہے, اس میں جو اس کا پارٹ 2 بھی ہے نا جی جی, اس میں 2 ہے اور اس کے بعد 3 بھی ہے, با ہے اور اس کے بعد جیم. نہیں یہ جیسے من اینا ھذا طالب ہو, ہاں بعد ہوا من الہند, جی تو اس کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا ابھی تک, اس کو نہیں دیکھا. یہ جو ہم نے پیچھے ایکسرسائز نمبر 2 پڑھی ہے, نہیں وہ تو آنسر ہم خود ہی دے دیا, اس کو جمع نہیں کریں گے, لیکن اوپر تو ہم جاد ان کا ہے. کون سا پیج ہے وہ پیج سر وہی 70 ہے. کون سے نمبر 2 کی؟ نمبر 2. ہاں تو وہ بتاؤ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس کو آپ جو ہے نا جمع کی شکل میں جمع تبدیل کریں. تو من این ھذا طالب لکھا ہوا ہے, تو ہم لکھیں گے کہ من این ھؤلاء طلاب, تو ہوا من الہند, تو ہم کو لکھنا ہوگا ہم من الہند. جی تو ہم اس کو لکھنا ہوگا ہم من الہند. پھر جی جب جمع کی شکل میں لکھیں گے تو ہوا کا ہم بن جائے گا سیدھا وہ. تو جب مثلا لکھا ہوا این التاجر الکبیر, تو ہم جمع بنائیں گے این التاجر این التجار الکبار ہم فی السوق. صرف ہم کی بنے گی, سوق تو وہی اپنی جگہ پہ رہے گا, صرف ہم بنے گا, ہوا کا ہم بن جائے گا, صرف ہوا کا ہم بن جائے گا. اسی طرح المدرس الجدید, تو اس کی جمع بن جائے گی المدرسون الجدد, اور ہوا کے بجائے ہم بن جائے گا وہ, ہے نا, نہ کہ مدیر کی جمع بنائیں گے ہم. تو جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی جمع بننی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو جو بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کی لفظ اسم کی جگہ پہ اس کی ضمیر کی جمع بنانی ہے آپ کو, ہوا کے بجائے ہم. تو آج کا جو ہے انشاءاللہ, چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ایکسرسائز کروانے کا, تو جو چیز نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیا کرے اس میں سے. لیکن الفاظ کی جو معنی ہے, الفاظ کی جو ووکیبلری, جو ایک ووکیبلری بینک ہے, ایک فائل میں نے شاید دی تھی آپ لوگوں کو, ای میل کیا تھا, کرنا ہو تو لے لیں اس کو. تو جو بھی لیسن آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اس کے الفاظ دے دیے ہیں انہوں نے, میننگ ان کی, جو بھی لیسن پڑھ رہے ہیں اس لیسن کی جتنے الفاظ ہیں میننگ انگلش میں دے دیے اس کی. تو وہ ریفرنس کے لیے اپنے پاس رکھیے, تاکہ بھی کہ یہ لفظ, اس لفظ کا معنی کیا ہے. تو تقریباً اس میں آپ کو بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے نا. تو یاد میں ای میل کر دیتا ہوں آج دوبارہ آپ کو, ہے نا, میں نے کیا ہوا ہے شاید, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا تو پھر دوبارہ کرتا ہوں اور چیک کر لے اس کو. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو مسئلہ ہے کہ بھئی الفاظ نہیں سمجھ میں آ رہے, تو وہ سمجھ میں آ جائیں گے الفاظ دیکھ کر اس کو. آج دیکھتے ہیں اس میں سے اگلے ایک لیسن کا جو آج باقی حصہ ہے جیم, وہ نہیں پڑھا تھا ہم نے, اس کو پڑھ لیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا کل اگر وقت ملا تو ایکسرسائزز دوبارہ آپ کو اس میں سمجھا دیں گے, با اور جیم کی. ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں
ہم نے اس کے پہلے بتایا کہ خراجہ کا مطلب نکلا اور خراجت کا مطلب نکلی. خراجہ کا مطلب نکلا اور خراجت کا مطلب نکلی. عورت کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے. ذہبہ کہیں گے گیا, اور گئی تو کیا کہیں گے ہم ذہبت. یہ چیز پڑھی تھی ہم نے. جلسہ کا مطلب بیٹھا, اور بیٹھی تو کیا کہیں گے ہم جلست. جلست تو یہ جو ہے نا جلسہ جلست, خراجہ خراجت, ذہبہ ذہبت, تو یہ مؤنث کی شکل ہے. یہ ہم نے اس کے پہلے پڑھی ہوئی ہے. تو مثلا یہاں پر لکھا ہوا ہے ذهب المدرس الى الفصل. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر جملہ؟ یہ آپ کے ایکسرسائزز میں سے ہی ہے. یہ جو جملے ہیں میں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر, جو پچھلے یعنی اس کے پہلے کے جو پریویس جو لیسن ہے اسی کے ایکسرسائزز ہے یہ اصل میں. اس لیے میں یہاں پر جو ہے نا نہیں کرواتا ہوں, اس انداز میں میں لا کر آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیسن آپ دیکھیں گے تو مل جائے گی آپ کو. ذهب المدرس الى الفصل. ذهب المدرس الى الفصل, اس کا مطلب کیا ہوا؟ مدرس کلاس سے نکلا. ذهب الى, ذهب الى کیا مطلب ہوگا؟ کلاس میں گیا. کلاس میں گیا. ذهب المدرس الى الفصل کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹیچر کلاس میں گیا. ٹیچر کلاس. ذهب الى کا مطلب گیا, اور خرج من کا مطلب نکلا. خرج من یعنی نکلا, ذهب الى یعنی گیا. تو ہم کہیں گے ذهب المدرس الى الفصل, ٹیچر جو ہے کلاس کی طرف گیا یا کلاس میں گیا. اس کے ایکسرسائز کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہماری پوری ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہماری جو 23 لیسن ہے وہ جلدی سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, جلد سے جلد. اس کے بعد جو ہے نا جو ہمارے پاس جو وقت بچے گا اس میں آپ کی ایکسرسائزز جو باقی ہیں وہ کروائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا بہت سارا مٹیریل اور بھی ہے جو کہ ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں, تو وہ اس کے ساتھ بھی ایڈ کرنا ہے ہمیں. تو جتنا ممکن ہے آپ اپنے گھر پر ایک ہفتے کے دوران جتنا ممکن ہے ایکسرسائز سے وہ کر لے, کوئی حرج نہیں. جو چیز نہ سمجھ میں آئے سائڈ میں اس کو کراس کر لے, نشان لگا لے کم از کم, کہ آپ گزر رہے ہیں وہاں سے, تو جو چیز سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے نا. میں صرف اشارہ یہاں پر جو دے دیا کروں گا آپ کو کہ اس ایکسرسائز میں یہ مطلوب ہے, تو آپ جو ہے نا اس کو پھر وہ کر لیں. باقی پھر جب رہے گا ہمارے لیسن جب ختم ہو جائیں گے تو ایکسرسائزز سمجھا دیں گے انشاءاللہ, ہے نا. تو اب ذهب المدرس الى الفصل, لیکن اگر ٹیچر فیمیل ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ ذهبت کہیں گے ہم. یہاں پر ذهب نہیں کہیں گے ہم, کیا لکھیں گے ہم؟ ذهبت. المدرس نہیں کہیں گے, اب المدرسہ. مدرس کا فیمیل کیا ہے؟ المدرسہ. مدرس کا یاد رکھنا چاہیے ہمیں, مذکر مؤنث واحد جمع سب یاد رکھنا ہے نا. تو المدرس کا مؤنث کیا آئے گا؟ المدرسہ. تو ہم کیا کہیں گے؟ ذهبت المدرسہ الى الفصل. جی, ذهبت المدرسہ الى الفصل ایسا لکھیں گے ہم. ذهبت المدرسہ الى الفصل ایسا جملہ بن جائے گا مؤنث کی شکل کا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر لکھا ہوا ہے ذهب ابی الى المستشفى. کیا لکھا ہوا ہے نمبر 2 کا جملہ؟ ذهب ابی الى المستشفى. کیا مطلب وہ جملے کا؟ میرے ابو کہاں گئے؟ ہاسپٹل گئے. لیکن ابو کے بجائے اگر امی گئی تو آپ کیا کہیں گے یہاں پر؟ ہاں, اب ابن والد کو کہتے ہیں, لیکن ابن کا مؤنث کیا بنے گا؟ امن بنے گا. تو اب ہم کہیں گے ذهبت امی. کیا کہیں گے ہم؟ ذهبت امی الى المستشفى. یہ دیکھیے ایسا ہوگا, اب ذهبت امی الى المستشفى, یہ جملہ بنے گا آپ کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جلس الطالب فی الفصل. جلس الطالب فی الفصل. جلس کا مؤنث کیا بنے گا؟ جلست بنے گا. اور الطالب کا مؤنث کیا بننا ہے؟ طالبہ بنے گا. تو جملہ کیا ہوگا آپ کا پھر؟ جی, تو اس کا مؤنث بنے گا جلست الطالبہ فی الفصل. تو ہم پڑھیں گے جلست الطالبۃ فی الفصل. جلست الطالبۃ فی الفصل ایسا پڑھیں گے اس کو ہم. جلست اور الطالبہ ہو جائے گا کہ نہیں, تو جلست الطالبۃ فی الفصل اس طرح پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہے خرج اخی من البیت. کیا جملہ ہے یہاں پر ہمارے پاس؟ خرج اخی من البیت. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرا بھائی کلاس سے نکل کر گیا. ٹھیک ہے, گھر سے نکل کر گیا. میرا بھائی گھر سے نکل کر گیا. تو خرجہ کا مؤنث کیا بنے گا؟ خرجت بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اخون کا مؤنث کیا بنے گا؟
اختن کیا بنے گا اختن, تو ہم کہیں گے خرجت اختی, کیا کہیں گے ہم خرجت اختی من البیت, اس طرح جملہ بن جائے گا خرجت اختی من البیت. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمیں کیا چیزیں یاد رکھنا ہے, مذکر بھی مؤنث بھی, یعنی میل بھی اور فیمیل بھی, میل کی شکل بھی فیمیل کی شکل بھی, مذکر کی شکل بھی مؤنث کی شکل بھی. اسی طرح واحد بھی یاد رکھنا ہے, جمع بھی یاد رکھنا ہے, یعنی سنگولر بھی اور پلورل بھی. یاد کرواؤں گا انشاءاللہ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جتنے 25 ورڈس ہے آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. ڈن سمجھے اس کو انشاءاللہ, ہے نا, پریشان بالکل نہ ہو, مستقبل کا بوجھ نہ لیں آپ دماغ پر, ٹھیک ہے نا, بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا پڑھایا جا رہا ہے صرف اس پہ توجہ کریں بس. کل کی فکر نہیں کریں آپ, کل کی پریشانی بالکل پریشان نہ کریں آپ کو. آج جو پڑھ رہے اتنا ہی ذہن میں رکھنا ہے آپ کو صرف, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے, تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا مؤنث کا معاملہ, مؤنث کا معاملہ. جمع کے جو الفاظ ہیں ہم یاد کروائیں گے انشاءاللہ, یہ ہفتے عشرے کے اندر آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ وہ. تو مؤنث ہے, خرجہ کا مؤنث کیا ہے خرجت, ذہبہ کا مؤنث کیا ہے ذہبت. خرجہ یعنی گیا, نکل کر گیا, خرجت یعنی نکل کر گئی, ذہبہ یعنی گیا, ذہبت یعنی گئی, جلسہ یعنی بیٹھا, جلست یعنی بیٹھی. لکھنے کے لیے آتا ہے کتبہ, لکھا ہے نا, کتبہ مرد نے لکھا, عورت نے لکھا کتبت, کتبت. قرأ کا مطلب مرد نے پڑھا, عورت نے پڑھا تو کہیں گے قرأت, قرأت ہے نا. جلست, خرجت, ذہبت, قرأت, کتبت, ایک ہی وزن چلے گا اس کا, ٹھیک ہے. تو وہ یہ الفاظ انہوں نے نہیں ڈالے کتبہ اور قرأ, لیکن وزن سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے. تو اس کو جو ہے نا, اس وزن کو ذہن میں یاد رکھنا ہے ہمیں. اس کے بعد یہ دیکھیے اقرأ الجمل الاتی, ان جملوں کو پڑھیے آپ, سمجھ میں آ رہے ہیں جملے. یہ جملہ کیا لکھا ہوا ہے, من الفتح. ہاں آپ پڑھیے اس کو, آپ پڑھیے گا اس جملے کو. ہاں اس کے بعد ہوا ابن عمی, ہوا ابن عمی, ہوا ابن عمی. جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کیا آپ کو, جملہ سمجھ میں آ رہا ہے. من الفتح کس کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ جملہ؟ اچھا آپ بتا دیجیے جملے کا مطلب. یہ نوجوان کو, یہ نوجوان جو کہ ابھی گھر سے نکلا ہے, جی یہ کون ہے؟ ہاں تو ہوا ابن امی, وہ میرے چچا کا بیٹا. جی اس جملے کا مطلب سمجھ میں آیا ساتھیوں کو؟ جملے کا مطلب سمجھے. من الفتح, من کا مطلب کیا ہوتا ہے کون, الفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے نوجوان لڑکا, نوجوان انسان. الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو کہ. خرجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نکلا. خرجہ, من کا مطلب سے, تو من الفتح الذی خرجہ, من الفتح, من الفتح الذی خرجہ. اس کا مطلب بتائیے صرف, من الفتح الذی, جی آپ بتائیے من الفتح الذی خرج, صرف اتنا بتائیے. من الفتح, ہاں کون ہے نوجوان وہ جو کہ نکلا. من کون ہے, الفتح نوجوان, الذی جو, خرجہ نکلا. من الفتح الذی خرجہ, من الفتح الذی خرجہ, کون ہے وہ نوجوان جو نکلا. کہاں سے؟ من بیتک, آپ کے گھر سے. من الفتح الذی خرج من بیتک الان, الان اس وقت, ابھی آپ کے گھر سے جو نوجوان نکلا ہے وہ کون ہے. من الفتح کون ہے وہ نوجوان, الذی جو کہ, خرج نکلا, من بیتک آپ کے گھر سے, الان اس وقت. تو کہاں ہوا ابن عمی, ہوا ابن عمی, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے, یعنی میرا وہ کزن ہے, وہ میرا کزن ہے. جملہ سمجھ میں آیا ابھی؟ ابن عم, ابن العم یا ابن الخال, ابن العم یا ابن الخال. جملہ سمجھ میں آیا یہ اوپر کا. اب اسی طرز کا دوسرا جملہ ہے فتاتن. فتات کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ لفظ ہے فتات, اس کا مطلب معلوم ہے نوجوان لڑکی. جی اللتی کا مطلب کیا ہوتا ہے جو کہ. اللتی کا مؤنث, اللتی کا مؤنث اللتی, اور فتح کا مؤنث ہے فتات, ٹھیک ہے. خرجہ کا مؤنث ہے خرجت. پھر جملہ وہی ہے. تو من الفتات التی خرجت
मिन बैतिका अलआन या मोहम्मद। क्या मतलब होगा इस जुमले का? हाँ, ए मोहम्मद, अभी तुम्हारे घर से जो नौजवान लड़की निकली वो कौन है? मनिल फता, नौजवान लड़की कौन है? अल्लती खरजत, जो के निकली, मिन बैतिका, तुम्हारे घर से, अलआन, इस वक्त, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, यानी ए मोहम्मद, तुम्हारे घर से अभी जो लड़की निकली वो कौन है ना। जुमलों को, लफ्ज़ों को हू बहु लफ्ज़ तर्जुमा करें और उसके बाद बामुहारा तर्जुमा कर ले। आप जब लफ्ज़ का तर्जुमा करेंगे ना, लफ्ज़ी तर्जुमा, तो आपको समझ में आएगा कि बात क्या हो गई यहाँ पर, कि जुमले में क्या बात कही गई। फिर आप उसको बामुहारा अंदाज में दोहराइए, है ना। जुमला समझ आ गया? फिर उसके बाद हिया बिन्तु खालती, हिया बिन्तु खालती, क्या है वो, कौन है वो मेरे मामू, खाला, खालतुन है वो, खालुन नहीं है बल्कि खालतुन, हिया बिन्तु खालती, वो मेरी खाला की बेटी है। खालुन का मतलब मामू, खालतुन का मतलब खाला, उर्दू में भी खाला ही कहते हैं हम। तो हिया बिन्तु खालती, वो मेरी खाला की बेटी है, खालाजाद बहन है जिसको हम कहेंगे। तो तर्जुमा लफ्ज़ी करें, मेरे खाला की बेटी है। उसके बाद है लेमनिल मिफ्ताह। लेमन का मतलब क्या होता है? किसका या किसकी, किसका या किसकी। और मन का मतलब क्या होता है? कौन। तो मन और लेमन दो लफ्ज़ हमने इसके पहले बहुत सारे रिपीट किए हुए हैं। तो लेमन का मतलब किसका या किसकी। मिफ्ताह का मतलब क्या होता है? चाबी। अल्लज़ी का मतलब क्या है? जो के। आला का मतलब क्या होता है? पर। मकतब का मतलब टेबल। अब आप तर्जुमा कीजिए, लेमनिल मिफ्ताह अल्लज़ी, आप तर्जुमा कीजिएगा, लेमनिल मिफ्ताह अल्लज़ी अलल मकतब, जो टेबल पर चाबी पड़ी है वो किसकी है? हाँ, ये तर्जुमा होगा, किसकी है चाबी जो के टेबल पर है। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन अब बामुहारा तर्जुमा, टेबल पर जो चाबी है वो किसकी है, ये बामुहारा तर्जुमा हो गया। तो पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर ले ताकि आपको समझ में आ जाए बात क्या चल रही है, फिर आप अपने अंदाज में उसको मुहावरे में, बामुहारा अंदाज में उसको इस्तेमाल करें। तो कहा कि इन्होंने हु वलिल मुदर्रिस, किसकी है वो टीचर की है, टीचर की है वो। उसके बाद है लेमनिस्सा अल्लती अला सरीर, लेमनिस्सा अल्लती अला सरीर, जी, किसकी है वो घड़ी, किसकी है घड़ी जो के बेड पर है, किसकी है वो घड़ी जो के बेड पर है। किसकी है वो? हिया लिज़ौजी उख्ती, किसकी है वो? हिया यानी अस्साआ, अस्साआ की तरफ इशारा, लफ्ज़ अस्साआ। हिया लिज़ौजी उख्ती, किसकी हो सकती है ये बताइए? हिया लिज़ौजी उख्ती, जी, मेरे बहन के शौहर की, यानी बहन भी। हिया लिज़ौजी उख्ती, ज़ौज का मतलब शौहर, ज़ौज का मतलब क्या होता है? शौहर। उख्त का मतलब क्या होता है? बहन। तो ज़ौजुल उख्त का मतलब क्या होगा? बहन का शौहर। क्या होगा? बहन का शौहर। तो वही मतलब बहन वही हो गया ना वो। तो ही अली ज़ौजी उख्ती, वो मेरी बहन के शौहर की है, ठीक है, या मेरे बहन वही की है। तो वही जुमला अल्लज़ी इन्होंने समझाया हुआ है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आपको अल्लज़ी और अल्लती लगाना है। आपको इस जुमले में यहाँ पर क्या लगाना है? आपको या तो अल्लज़ी लगाना है या तो अल्लती, दोनों में से क्या लग सकता है वो देखिएगा आप। अल किताब और अलल मकतब लिल मुदर्रिस, यहाँ क्या लगाना है? अल्लज़ी या अल्लती? अल्लज़ी लगाना चाहिए, बस दोनों में से कोई एक लगाना है आपको, वो सोच कर बताइए सिर्फ कि यहाँ पर क्या लगना चाहिए। तो अल किताब अल्लज़ी लगा देंगे यहाँ पर। क्यों अल्लज़ी लगाएंगे आप? क्योंकि लफ्ज़ अल किताब क्यों है? मुज़क्कर है। अल्लती इसलिए नहीं लगाएंगे कि ये मुअन्नस नहीं है। तो लफ्ज़ अगर मुज़क्कर है तो हम क्या लगा रहे हैं? अल्लज़ी। ये लफ्ज़ अगर मुअन्नस है तो उसके बारे में लगाएंगे अल्लती। तो अब यहाँ पर हमें अल्लती नहीं कहना होगा, अल्लज़ी। तो हम कहेंगे अल किताब अल्लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस, अल किताब अल्लज़ी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिस। क्या मतलब होगा इसका? मतलब समझ में आया किसी के? अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तबी, जी, आप बताइए तर्जुमा इसका। अल किताबुल्लज़ी अलल मक्तब, अल किताब अल्लज़ी अलल मक्तब लिल मुदर्रिस, सिर्फ वो किताब जो के, बस ये सिर्फ कहें किताब जो के टेबल पर है, जी, मुदर्रिस की है। क्या तर्जुमा होगा इसका? किताब जो के टेबल पर है वो किसकी है? मुदर्रिस की है। उसके बाद जुमला है अल कलम, अल कलम
اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر لگائیے کچھ الذی یا اللتی کچھ لگائیے. کیا لگنا چاہیے؟ الذی لگنا چاہیے. کیوں الذی لگنا چاہیے؟ کیونکہ لفظ القلم مذکر ہے. لفظ القلم مذکر کی وجہ سے ہمیں کیا لگانا ہوگا یہاں پر؟ الذی. تو ہم لگا دیں گے الذی اور پڑھیں گے القلم الذی فی حقیبتی مکسور. القلم الذی فی حقیبتی مکسور. جملہ سمجھ میں آ رہا؟ مطلب سمجھ میں آیا کسی کو؟ آپ بتائیے گا مطلب اس کا. القلم الذی فی حقیبتی. جی جو کہ ٹوٹے ہوئے بیگ میں ہے. نہیں، اور کوئی ساتھی ٹرائی کرے. آپ بتائیے. قلم جو کہ بیگ میں میرے بیگ میں ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک ہم غلطی نہیں کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب اس کا مطلب سمجھیے دوبارہ. القلم الذی فی حقیبتی، بس اتنا ذہن میں رکھیں. القلم الذی فی حقیبتی، قلم جو کہ میرے بیگ میں ہے. کیا ہے وہ؟ مکسور، ٹوٹا ہوا ہے. کیا ہے وہ؟ ٹوٹا ہوا ہے. القلم الذی فی حقیبتی، القلم الذی فی حقیبتی، وہ قلم جو کہ میرے بیگ میں ہے. کیا ہے وہ؟ مکسور، ٹوٹا ہوا ہے. ٹوٹا ہوا ہے نا. تو جب ہم اس طرح غلطی نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہے السیارہ. السیارہ، یہاں الذی لگنا چاہیے التی لگنا چاہیے؟ التی. کیوں التی لگے گا؟ کیونکہ لفظ السیارہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. تو لفظ مؤنث کے ساتھ التی لگے گا ہمیشہ. تو اب ہم التی لگا کر پڑھتے ہیں اس کو. السیارہ التی خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید. دوبارہ سنیں اس کو، دوبارہ سنیں جملے کو. السیارہ التی آپ صرف سنیں اس کو، میں پڑھ رہا ہوں اور آپ اپنے مائنڈ میں ترجمہ سوچیں اس کا. میں ریڈ کروں گا، آپ ترجمہ مائنڈ میں کیجئے، پھر میں پوچھ لوں گا. تو السیارہ التی خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید. ترجمہ کون بتائے گا اس کا؟ سب بتائیں گے ماشاءاللہ. آپ بتا دیجئے. السیارہ التی خرجت من المستشفى الآن. گاڑی جو ہاسپٹل سے ابھی نکلی ہے، جی جی وہ نئے ڈاکٹر تھے. بالکل صحیح ہے. سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ؟ الحمدللہ. السیارہ ترجمہ سنیں. السیارہ التی خرجت من المستشفى الآن، گاڑی جو کہ نکلی ہاسپٹل سے ابھی. لفظی ترجمہ. اب میں لفظوں پر ہی ترجمہ ٹریس کر رہا ہوں اس کو، ہے نا. گاڑی جو کہ التی جو کہ السیارہ گاڑی جو کہ نکلی ہاسپٹل سے ابھی، وہ کس کی ہے؟ للطبیب الجدید، نئے ڈاکٹر کی ہے. نئے ڈاکٹر کی ہے. اس کے بعد ہے الکلب. اس کے بعد کیا لگائیں گے یہاں پر آپ؟ الذی یا التی؟ الذی لگائیں گے. کیا لگائیں گے ہم؟ الذی. کیوں الذی لگائیں گے؟ وہی معاملہ، لفظ کلب مذکر ہے. تو ہم پڑھیں گے اس کو. اب میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو دماغ میں ترجمہ کیجئے گا. میں ریڈ کرتا ہوں اس کو. الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض. الکلب الذی فی الحدیقہ. الکلب الذی فی الحدیقہ مریض. کون بتائے گا اس کا ترجمہ؟ ماشاءاللہ. اور کوئی ساتھی آپ بتائیے اس کا ترجمہ. الکلب الذی فی الحدیقہ. حدیقہ یعنی گارڈن. جی. کلب کا مطلب کتا. کلب کا مطلب کتا. حدیقہ یعنی گارڈن. تو الکلب الذی فی الحدیقہ مریض، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کتا جو کہ گارڈن میں ہے، بیمار ہے. بالکل صحیح. کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ کتا جو کہ گارڈن میں ہے، بیمار ہے. ترجمہ جملے سمجھ میں آ رہے کچھ؟ ہم شروع میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جملے پڑھ رہے تھے. ہادہ کبیر، ہادہ صغیر، ہادہ ولد، ہادہ. اب دیکھیں اب لمبا جملہ ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ اس کو لمبے جملے کو بھی ٹریس کر پا رہے ہیں آپ، ہے نا. یہی مطلوب ہے کہ ہم جو ہے نا جب بات آگے بڑھ رہی ہے، جملے جو آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے جملے تو الحمدللہ ہم نے سمجھ لیے، لمبے جملے بھی سمجھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الفتح. الفتح یہاں پر کیا لگنا چاہیے؟ الذی یا التی؟ الذی لگے گا یہاں پر. الفتح چونکہ لفظ مذکر ہے اس لیے ہم پڑھیں گے یہاں پر الذی. میں ریڈ کرتا ہوں، آپ مائنڈ میں ترجمہ کیجئے گا اس کا. الفتح الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. دوبارہ سنیں. الفتح الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. کون بنائے گا؟ آپ بتا دیجئے گا. جی بالکل صحیح ہے. صحیح ہے ترجمہ، بالکل صحیح ہے. ترجمہ سنیں دوبارہ. الفتح
الذی الفتى الذی خرج من المسجد الآن، الفتى الذی خرج من المسجد الآن، وہ نوجوان لڑکا جو کہ ابھی مسجد سے نکلا، وہ کون ہے؟ ابن المؤذن، کس کا بیٹا ہے وہ؟ مؤذن کا بیٹا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا تلک البطہ، تلک البطہ، تو یہاں پر کیا لگنا چاہیے؟ التی لگنا چاہیے، چونکہ لفظ البطہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ لفظ البطہ کیا ہے؟ لفظ مؤنث ہے، تو ہم التی۔ اب میں اس کو ریڈ کرتا ہوں، آپ ترجمہ کیجئے گا مائنڈ میں۔ تلک البطہ، تلک البطہ التی تحت الشجرہ، تلک البطہ التی تحت الشجرہ لبنت الفلاح۔ ترجمہ سمجھ میں آیا کیا؟ آپ بتائیے گا ترجمہ۔ وہ بطخ جو کہ درخت کے نیچے ہے، جی وہ کسان کی بیٹی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں آپ اس کا۔ اب تلک البطہ، تلک، عربی کو جو ہے نا وہ کرے آپ مائنڈ میں فوکس، تاکہ عربی کا فہم پیدا ہو، عربی کا کمپریہنشن۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم عربی سمجھ رہے ہیں، برابر جملہ سمجھ رہے ہیں، تو میں ریڈ کرتا ہوں اس لیے 2 سے 3 مرتبہ، تاکہ آپ اس کو ٹریس کریں، میرے ریڈنگ کے ساتھ میں آپ ٹریس کریں مائنڈ میں اس کو۔ تلک البطہ، تلک البطہ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح، وہ بطخ جو کہ درخت کے نیچے ہے، کس کی ہے وہ؟ بنت الفلاح، یعنی کسان کی بیٹی کی ہے، کسان کی بیٹی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے البیت الجدید، اس کے بعد البیت الجدید کے بعد یہاں پر کیا لگنا ہے؟ الذی، التی، الذی ہی لگے گا، البیت چونکہ مذکر ہے لفظ، تو ہم پڑھیں گے۔ اب میں اس کو ریڈ کرتا ہوں، آپ مائنڈ میں اس کو ٹریس کر کے ترجمہ کیجئے۔ البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع، البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر۔ سمجھ میں آیا ترجمہ اس کا؟ کسی کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ بتائیے گا اس کا ترجمہ۔ نیا گھر جی جو کہ جی وہ جو کہ شارع پہ، اس روڈ پر ہے، روڈ پر ہے، وہ وزیر کا۔ بالکل ترجمہ۔ آپ ترجمہ بھی سنیے دوبارہ، میں ریڈ کرتا ہوں، دوبارہ ٹریس کیجئے اس کو، میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، وہ نیا گھر جو کہ اس روڈ پر ہے، کس کا ہے وہ؟ وزیر کا ہے، وزیر کا ہے۔ اس کے بعد الدرس، اس کے بعد کیا لگنا چاہیے؟ درس کے بعد الذی لگے گا، کیا لگے گا؟ الذی۔ تو میں ریڈ کرتا ہوں اس کو، آپ ترجمہ مائنڈ میں رکھیں۔ الدرس الذی بعد هذا الدرس، الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا، الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا۔ ترجمہ بتائیے گا۔ یہ جو درس ہے، جی یہ جو درس ہے ابھی لفظوں کے ساتھ ترجمہ کریں، لفظوں کے ترجمہ کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ لفظوں کو ٹریس کرنا۔ ہم نے سبق جو کہ اس سبق کے بعد ہے، بہت آسان ہے نا؟ لفظوں کو ٹریس کیجئے آپ صرف۔ سبق جو کہ اس سبق کے بعد ہے، بعد حضرت درس، اس سبق کے بعد ہے، وہ لیسن جو کہ اس لیسن کے بعد ہے۔ الدرس، مائنڈ میں رکھے دوبارہ، الدرس الذی بعد هذا الدرس، الدرس الذی بعد هذا الدرس سهل جدا، سبق جو کہ اس سبق کے بعد ہے، یعنی وہ سبق جو کہ اس سبق کے بعد ہے، وہ کیا ہے؟ سهل جدا، بہت آسان ہے نا؟ جملے کی ترکیب، لفظوں کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو جو ہے نا وہ لاٹھی ہے آپ کی، آپ اس کے سہارے چڑھ لیں گے، اور اس کے بعد بامہارا خود کر لیں گے آپ جب لفظوں کو پکڑ لیں گے تو۔ اس کے بعد ہے من الفتات، من الفتات، یہاں کیا لگنا چاہیے پھر؟ التی لگے گا، التی، من الفتات التی۔ تو میں اس کو ریڈ کرتا ہوں مائنڈ میں، آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیے۔ من الفتات التی جلست امام المدرسہ، دوبارہ سنیں، من الفتات التی جلست امام المدرسہ۔ ترجمہ کس کو سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ۔ آپ بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فتات کا مطلب نوجوان لڑکی، جی وہ جی جی وہ نوجوان لڑکی جی جو کہ بیٹھی ہوئی ہے مسجد کے آگے۔ بالکل صحیح۔ سب نے ہمت کرنا ہے، ہر آدمی نے ہمت کرنا ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی اکھاڑا نہیں ہے اپنا، کوئی جیتے گا ہارے گا، سب جیتیں گے انشاءاللہ، یہاں پر کوئی ہارنا نہیں ہے۔ جو غلطی کرے گا وہ بھی جیتے گا، جو غلطی نہیں کرے گا وہ بھی جیتے گا، تو یہاں پر الحمدللہ سب ونر ہے۔
یہاں پر ون ون والا ہے, یہاں پر لوز اور ون والا ہے نہیں معاملہ. انشاءاللہ جو لوگ جتنے موجود ہیں, جو سب کم سمجھ رہے وہ بھی جیتیں گے, جو زیادہ سمجھ رہے وہ بھی جیتیں گے, ہے نا. تو جو نہیں بتا پاتا ہے وہ بھی جیتے گا انشاءاللہ. جب ان دا لانگ رن جو ہے سب جیت لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ معاملہ لائف کا ہے, زندگی کا ہے. ہر معاملے میں انسان آگے پیچھے رہتا ہے, اعمال کے اندر بھی انسان آگے پیچھے. سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہو جو اعمال میں سب سے آگے ہو. باقی دوسری چیزوں میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نیک اعمال میں سب سے آگے ہونا چاہیے انسان نے. اللہ کے تقویٰ میں, اللہ کے خوف میں, اللہ کی خشیت میں سب سے آگے ہونے کی کوشش کرے آدمی. تو یہ سب سے بڑی بات ہے ونر ہونے کی. تو اب اس آخری جملے کو پڑھتے ہیں ہم. من الفتات التی جلست, من الفتات کون ہے وہ نوجوان لڑکی, التی جلست جو کہ بیٹھی ہے یا جو کہ بیٹھ گئی ہے, امام المدرسہ اسکول کے آگے. یعنی وہ نوجوان لڑکی جو کہ اسکول کے آگے یا سامنے بیٹھی ہے وہ کون ہے. جملہ سمجھ میں آ گیا یہ؟ تو یہ جو ہے نا یہ ایکسرسائزز ہماری لیسن سے لی ہوئی ہیں. اس کے پہلے جو ہم نے سبق پڑھے ہوئے انہی سے لی ہوئی ہے یہ. اور اگر آپ نے کیا ہوگا گھر میں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لیسن والی ایکسرسائزز ہیں انشاءاللہ, ہے نا. تو لیکن لیسن نمبر 12 اور 13 کی نہیں کیے تو وہ ہو جائے گی انشاءاللہ. باڈی پارٹس پڑھ لیتے ہیں چونکہ ہمیں مزید چیزیں بھی پڑھنا ہے جو اس سبق میں نہیں ہے, جو اس کتاب میں نہیں ہے. تو جسم کے اعضاء ضروری ہے ہمیں سمجھنا نا. ہم نے اس کے پہلے گنتی بتائی ہے, اس کے پہلے جو ہے نا دنوں کے نام بتا دیے, مہینوں کے نام بتا دیے ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے کلرز بتائے ہیں, رنگوں کے کلر. 2 رنگوں کے نام جو ہے نا 2 یاد رکھیں. یاد کیسے رکھنا ہے ہمیں چیزوں کو؟ بتدریج. ایسا نہیں کہ پورے کلروں کے نام جو ہے نا پریشان ہو جائے رٹنے کے لیے کہ بھئی مجھے یہ یاد نہیں ہو رہے. نفسیاتی اس میں اثر پڑتا ہے. تو آپ اس طرح پریشان نہ ہو کہ مجھے ہے نا جتنے 12 کلر ہیں پورے یاد کیوں نہیں ہو رہے. صرف 2 کلر یاد رکھیں. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیچر پر غور کریں. روڈ پہ چل رہے تو سائن بورڈ پہ ڈھیر سارے کلر ہوتے ہیں. آپ روڈ پر نکلے تو اس میں بلو بھی ہوتا ہے, ریڈ بھی ہوتا ہے, یلو بھی ہوتا ہے, گرین بھی ہوتا ہے. آپ روڈ پہ چلے تو اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ یہ کون سا کلر ہے عربی میں. تو آپ کی ایکسرسائز ہو گئی ہے. واک کریں آپ. ہر آدمی واک کرتا ہے, نماز کے لیے جاتا ہے, نماز سے واپس آتا ہے تھوڑا سلو آئے, ہے نا. یا کھانا کھانے کے بعد لازم جو ہے نا تھوڑا سا 10 منٹ کا واک ہونا چاہیے. رات کے کھانے کے بعد, دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا سلیپ ہونا چاہیے, جس کو ہم قیلولہ کہتے ہیں. یہ طب کے اصول ہے. بہرحال طبی اصول نہیں بیان کریں گے ہم. تو جب ہم واک کریں گے تو روڈ پر جو ہے نا سائن بورڈ لازم دیکھیں. سائن بورڈ پہ دیکھیں کہ ریڈ کلر نظر آ رہا ہے اور گرین کلر نظر آ رہا. تو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ احمر. ریڈ کلر کو کیا کہیں گے ہم؟ احمر. اور گرین کلر کو کیا کہیں گے ہم؟ اخضر. 2 کلر یاد رکھیے صرف. اور 2 کلر کو جو ہے نا آپ صرف جب روڈ گھر سے باہر نکلے تو 2 ہی کلر دیکھیں صرف. باقی کوئی کلر بلائنڈ ہو جائیے پھر آپ, ہے نا. صرف 2 کلر دیکھیے آپ کہ ابھی احمر کدھر ہے, اخضر کدھر ہے. خلاص جب اخضر احمر سمجھ میں آ گیا تو 2-3 دن کے بعد جو ہے نا پھر ان کو چھپا دیجئے, دوسرے نئے کلر کو ڈھونڈتے رہیے آپ. تو انشاءاللہ آپ ہفتے عشرے میں پورے کلر, ہم تھوڑی آپ کا ایگزام لے رہے ہیں اگلے ہفتے پورے سنائیے. ہم نے اس لیے بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈ میں ہو جائے جمع, اور اس کے مشق اس انداز میں کریں. اور ہم آپ سے پوچھتے بھی رہیں گے, کلر دکھائیں گے بغیر نام کے اگلے ہفتے, اور آپ سے پوچھیں گے اس کلر کا نام بتائیے. صرف کلر دکھائیں گے آپ کو, نام بتائیے گا. تو ہم کو 2 کلر کون سے یاد رکھنے ہیں ابھی؟ 2 کلر احمر اور اخضر. کیا رکھنا ہے ہمیں؟ احمر اور اخضر. ہمارے پاس 3 کلر تو میرے ایکسرسائز میں ہمیشہ رہتی ہے. جب بھی آپ میرے ایکسرسائز کی ہیڈنگ دیکھیں گے تو اس میں 3 کلر موجود ہیں. یہ کلر اسود ہے, یہ کلر اصفر ہے, یہ کلر احمر ہے. میری ایکسرسائز میں یہ 3 کلر آپ کو لازم نظر آئیں گے جب بھی یہ شیٹ دیکھیں گے, ہے نا. تو یہ کلر کیا ہے؟ اسود. کیا ہے یہ؟ اسود. حجر اسود کہتے ہیں کہ نہیں ہم, کالا پتھر, بلیک اسٹون, اس سے یاد رکھیے گا آپ. حجر اسود کو کیا کہتے ہیں ہم؟ حجر اسود اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اسود ہے, بلیک ہے نا. تو حجر اسود سے یاد رکھنا ہے ہم کو کہ اسود ہے. یہ جو ہے کون سا کلر ہے؟ یہ اصفر. کون سا کلر ہے یہ؟ اصفر. یہ کون سا کلر ہے؟ احمر. تو 3 کلر ذہن میں رکھیں. اور ایک اخضر, ویجیٹیبل کا جو کلر ہوتا ہے, یا درختوں کا جو کلر ہوتا ہے, تو درختوں کا کلر یاد رکھیے, سورج کا کلر یاد رکھیے. بہت ساری چیزیں یاد رکھنے کے لیے بہت سارے ریفرنس ہمارے لیے. تو بہرحال احمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈ. احمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریڈ. اور اصفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یلو. احمر کا مطلب ریڈ, اصفر کا مطلب یلو. گرین کے لیے کیا لفظ بتایا تھا ہم نے ابھی؟ اخضر.
क्या बताया था ग्रीन के लिए? अखदर। तो दो कलर हुए अहमर अखदर, दो कलर हुए हमारे पास अहमर अखदर, जो कि सिग्नल के भी कलर है हमारे, और असफर एक तीसरा कलर सिग्नल का, या बुर्तकाल ऑरेंज। तो असफर याद रखिए, मुश्किल नहीं, येलो। तो सिग्नल के तीन कलर है हमारे, जब भी गाड़ी चलाते तो तीन कलर सिग्नल हमारे नज़र आते हैं हमेशा। सिग्नल का एक कलर कौन सा है? अहमर रेड, अहमर रेड। सिग्नल का दूसरा कलर क्या है हमारे पास? अखदर ग्रीन, अखदर ग्रीन। तीसरा कलर क्या है? येलो असफर। तो सिग्नल के तीन कलर लाजमन याद रखिए, जब आप रोड पे निकले तो लाजमन सिग्नल को देखिए और अपने कलर जो है ना काउंट कीजिए कि भाई मेरे तीन कलर है कि नहीं दिमाग में अभी सिग्नल के। जब सिग्नल क्रॉस कर ले तो भी दूसरे कलर है ना। जी जी, असवद, बिल्कुल असवद तो याद ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, वाइट के लिए क्या लफ्ज़ है किसी के पास? वाइट के लिए अबयद, अबयद। और ब्लैक एंड वाइट को क्या कहते हैं? असवद व अबयद। क्या कहेंगे हम? असवद और अबयद, असवद और अबयद। तो अहमर का मतलब क्या हुआ फिर? रेड। अहमर का मतलब क्या हुआ? ग्रीन को क्या कहा हमने? अखदर कहा, अखदर कहा। ग्रीन को क्या कहा हमने? अखदर। पीले येलो को क्या कहा हमने? असफर। अहमर अखदर असफर, अहमर अखदर असफर। ये तीन सिग्नल के कलर जहन में रखना है। अगले हफ्ते तीन और याद करा देंगे, है ना। लेकिन आप ये चलते फिरते लाजिम इसको याद रखें। जिस्म के आज़ा देखते हैं, ये रिकॉर्ड के लिए है सिर्फ, याद जो है ना बतदरीज करेंगे उसको। हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे, और उससे याद हो चुके होंगे इंशाल्लाह। एक साथ बता देंगे, लेकिन आपसे दो दो तीन तीन याद करवाएंगे सिर्फ आपको, है ना। हर चीज़ याद रखनी है हमको, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा, जैसे डिश खाते हैं हम, थोड़ा सा ये खा लेते हैं, थोड़ा सा ये, तो पेट भर जाता है। कुछ रोटी, कुछ चावल, कुछ सालन, कुछ स्वीट, एक साथ जो है ना रोटी नहीं खा लेते, चावल नहीं। तो हम जो लेसन जो पढ़ रहे हैं वो भी याद रखना है, ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ है वो भी याद रखनी है हमें। तो थोड़ा थोड़ा सबका याद रखेंगे हम इंशाल्लाह, ताकि काफिला हमारा चलता रहेगा इंशाल्लाह। आज़ा उल जिस्म, आज़ा कहते हैं आज़ा को, बॉडी ऑर्गन्स। उज़्व की जमा आज़ा, हम उर्दू में भी कहते हैं आज़ा, अज़्व कहते हैं और उज़्व कहते हैं, और आज़ा उसकी जमा होती है। जिस्म का मतलब जिस्म, आज़ा उल जिस्म का मतलब बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। आज़ा उल जिस्म यानी बॉडी पार्ट्स। अब ये देखिए कि बॉडी पार्ट्स में सर को देख लेते हैं। ये क्या है? ये सर है, ये सर है, ये सिर्फ सर है। सर को क्या कहते हैं? रअस, अर्रअसु। सर को क्या कहते हैं? अर्रअस। हमने आपके रेफरेंस के लिए इंग्लिश भी डाल दी है, ताकि ये शीट फेसबुक पर डाल दूँ मैं, तो आप उसको या तो डाउनलोड कर लें या तो अपने पेपर में लिख लें उसको, ठीक है। तो सर को क्या कहते हैं? अर्रअसु, अर्रअसु। इमारात के अंदर एक वो सिटी है रअसुल खैमा, उससे याद रखिएगा। रअस का मतलब सर। हमारे यहाँ पर रअसुर रुम्मान है एक एरिया का नाम। क्या नाम है? रअसुर रुम्मान। रुम्मान का मतलब अनार, फ्रूट। इंशाल्लाह वेजिटेबल और फ्रूट भी याद करवाएंगे। तो रुम्मान का मतलब होता है अनार, रास का मतलब सर। रअसुर रुम्मान, अनार के ऊपर जो रहते हैं क्या, उसको बोलते हैं रअसुर रुम्मान, ठीक है। तो रअस का मतलब हेड, रुम्मान का हेड जो होता है ना वो, उसको रअसुर रुम्मान उससे रखा हुआ। मुमकिन है इस ज़माने में कुछ होगा, इधर कुछ कोई रीज़न होगा। तो बहरहाल रअसुन का मतलब सर, रअसुन का मतलब सर। उसके बाद है खद, अल खद, गाल को कहते हैं खद, खद कहते हैं गाल को, गाल को, चीक। उसके बाद है पेशानी को क्या कहते हैं हम? पेशानी कहते हैं अलजबहतु। पेशानी को क्या कहते हैं हम? अलजबहतु। पेशानी को क्या कहते हैं हम? अलजबहतु, अलजबहा। अर्रअसु, अर्रअसु यानी सर, अलजबहतु यानी पेशानी। और उसके बाद अलखद यानी गाल। उसके बाद है जुबान, अल-लिसान। जुबान को क्या कहते हैं हम? अल-लिसान, अल-लिसानुल अरबी। कुरान के अंदर इस्तेमाल हादा बिलिसानिन अरबी मुबीन। कुरान के अंदर अरबी ज़ुबान में, वाज़ेह अरबी ज़ुबान में हमने ये कुरान नाजिल किया है। कुरान में है ये लफ्ज़ बिलिसान। और लिसान टंग को भी कहते हैं, ठीक है। तो अल-लिसान का मतलब होता है ज़ुबान। उसके बाद है अल-आइन, आँख को क्या कहते हैं? अल-आइन। अल-आइन भी एक जगह का नाम है इमारात में, अल-आइन भी और रासुल खैमा भी है, ठीक है। तो अल-आइन का मतलब क्या होता है? आँख, आँख। उसके बाद है अल-फम, मुंह को क्या कहते हैं? फम। मुंह को क्या कहते हैं? अल-फम। बाल को क्या कहते हैं? अश-शा'r। बाल को क्या कहते हैं? अश-शा'r। शेर नहीं, शेर का मतलब पोएट्री, पोएम। ये शाअरुन है। क्या है ये? शाअरुन, शेरुन, शाअरुन। शाअरुन का मतलब बाल,
शेरुन का मतलब शेर, पोयम, ठीक है। अरबी में भी इसको शेर ही कहते हैं, शेर। शार, हाँ अरबी का लफ्ज़ है शेर, तो खुद अरबी ही का लफ्ज़ है दरअसल जो उर्दू मुस्तअमल है, ठीक है। तो अश्शार का मतलब क्या होता है, बाल। उसके बाद है अर्रक़बतु, गर्दन, क्या कहते हैं, अर्रक़बा, अर्रक़बा गर्दन, अर्रक़बा। तीसरे पारे में ना, फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा। तीसरे पारे में कि नहीं, फ़क्कु रक़बा, गर्दन छुड़ाना, गर्दनें आज़ाद करना, यानी इंसान को, जो आदमी ग़ुलाम है उसको आज़ाद करना। फ़लक़्तहमल अक़बा फ़क्कु रक़बा, ये रक़बा है वो गर्दन, गर्दन आज़ाद नहीं की। गर्दन आज़ाद करना मतलब ग़ुलाम को आज़ाद करवा देना पैसे देकर कुछ, तो ये बड़ी नेकी का काम है। कोई जो आजकल बहुत सारे लोग जेलों के अंदर बिला वजह अंदर है, मुसलमानों की टीम बिला वजह, तो उनको आज़ाद करवाना ज़रूरी, ये फ़क्के रक़बा में आता है आज। अब तो ग़ुलाम नहीं है लेकिन कैदी मौजूद है दुनिया में, फ़क्कु रक़बा। तो रक़बा यानी गर्दन। कान, कान को क्या कहते हैं, अल उज़ुन, कान को क्या कहते हैं, उज़ुन। और इज़्न का मतलब परमिशन, इज़्न का मतलब होता है परमिशन, ठीक है। तो उज़ुनुन, अल उज़ुन का मतलब कान। तो ये है अल्फाज। और एक दूसरी शीट पर है हमारे पास, ये देखिए एल्बो, ये जो है ना कोहनी, उसको कहते हैं मिरफ़क़। कोहनी को क्या कहते हैं हम, अल मिरफ़क़ु, अल मिरफ़क़ कोहनी जी। दांत, दांत को क्या कहते हैं, अल असनान, दांत को क्या कहते हैं, अल असनान। तबीबुल असनान कहते हैं डेंटिस्ट को, डेंटिस्ट को क्या कहते हैं, तबीबुल असनान। और डेंटल जो हॉस्पिटल होता है उसको तिब्बुल असनान या मुस्तशफ़ल असनान, है ना। तो असनान का मतलब दांत, सिन की जमा असनान। उसके बाद चेहरा, चेहरे को क्या कहते हैं, अल वजहु, चेहरे को क्या कहते हैं, अल वजहु। फेस को क्या कहते हैं हम, अल वजहु। ले वजहिल्ला कहते हैं कि नहीं हम, ले वजहिल्ला। वयबक़ा, सूरत रहमान है, वयबक़ा वजहु रब्बिका, तो अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, मतलब अल्लाह की ज़ात मुराद है वहाँ पर, सिर्फ अल्लाह की ज़ात। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ ज़मीन पर ऐसा फ़ना हो जाएंगे सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो वजह से मुराद वहाँ पर सिर्फ चेहरा नहीं है, अल्लाह की ज़ात मुराद है। कभी कभी जुज़ बोलकर कुल मुराद लेता है आदमी, कहते हैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो इसमें मेरा हाथ नहीं का मतलब सिर्फ हाथ थोड़ी होता है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, है ना। तो जुज़ बोलकर कुल मुराद लिया जाता है हर ज़ुबान में भी। तो बहरहाल अल वजह का मतलब चेहरा। उसके बाद है हाथ, हाथ को क्या कहते हैं, अल यदु, यद, यदुन भी कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है, यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, हैं, यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। बहरहाल यदुन का मतलब हाथ। उसके बाद एक शोल्डर, शोल्डर को क्या कहते हैं, अल कतिफु, अल कतिफु, कतिफ, अल कतिफ। तो इसमें से जो बुनियादी हमने इसलिए ताकि कवर हो जाए मेजर पार्ट, आपको जो ज़रूरी है दो दो याद करना है आप, है ना। उसके बाद है अल अनफु, नाक, क्या कहते हैं हम, अल अनफ का मतलब होता है नाक, नाक, अल अनफ। उसके बाद है उंगली, उंगली को क्या कहते हैं, अल इस्बाउ, उंगली को क्या कहते हैं, इस्बाउन, जमा असाबे आती है लेकिन याद रखिए सिर्फ इस्बा। फिंगर को क्या कहते हैं हम, इस्बाउन, उंगली। उसके बाद है टखना, टखना क्या कहते हैं हम उसको, अल काबू, अल काबू, टखने को क्या कहते हैं हम, अल काबू। उसके बाद जो है ना घुटना, घुटने को क्या कहते हैं हम, अर रुकबतु, अर रुकबतु, घुटने को क्या कहते हैं, अर रुकबतु, घुटना। उसके बाद है चार और है हमारे पास, फुट, ये जो कदम होता है इसको क्या कहते हैं, कदम, अरबी उर्दू में कहते हैं कदम, इतने कदम, 40 कदम। तो अल कदम का मतलब फुट, अल कदम। लेकिन ये कदम है, लेकिन ये पूरा जो है ये लेग है। देखिए फुट और लेग में फ़र्क है कि नहीं इंग्लिश में, तो इसको लेग कहते हैं इंग्लिश में पूरे को, और इसको सिर्फ फुट कहते हैं, तो अरबी में फ़र्क है। तो इस पूरे इसको जो लेग है उसको कहते हैं अर्रिजलू, रजुल का मतलब आदमी, देखिए कंफ्यूजिंग, रजुल का मतलब आदमी और रिजल का मतलब लेग, रिजल का मतलब, लेकिन सर यहाँ पे रजुल ही लिखा हुआ है, अर्रिजलू तशदीद के नीचे ज़ेर है अच्छा जी, तशदीद के नीचे ज़ेर है। ये असल में अरबी में ऐसे लिखा जाता है, तशदीद के ऊपर लिखेंगे तो ज़बर पड़ा जाएगा, तशदीद के नीचे लिखा जाएगा तो ज़ेर पड़ा जाता है। अरबी में ऐसे लिखते हैं असल में, तो ये सीखिए, ये ध्यान में रखिएगा इसको। हम उर्दू में जो है नीचे लिखते हैं और ज़ेर है तो नीचे लिखते हैं और ज़बर है तो ऊपर, अरबी में ऐसा नहीं है, सिर्फ तशदीद के ऊपर या नीचे लिखा जाता है सिर्फ। तो तजदीद के नीचे है तो उसको ज़ेर पढ़ा जाता है, तजदीद के ऊपर है तो उसको ज़बर पढ़ा जाता है। ये ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसे ही मिलेगा।
ٹھیک ہے. تو الرجلو کیا ہے یہاں پر؟ الرجلو اس کا مطلب پاؤں. اس کے بعد پیٹ، ایبڈومن، پیٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بطن کا مطلب پیٹ. اس کے بعد ہے الصدر، چیسٹ، سینہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ الصدر. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں صدر صاحب، مسجد کے صدر صاحب. وہ صدر یہی صدر ہے، سینہ، چونکہ فرنٹ میں ہوتا ہے نا، جماعت کے فرنٹ میں ہوتے ہیں نا وہ. یہ بھی جو ہے نا باڈی کے فرنٹ میں ہے نا بالکل. تو چونکہ یہ فرنٹ میں رہتا ہے یہ باڈی کے، اس لیے اس کو صدر کہتے ہیں. تو یہیں سے اردو میں مستعار ہو گیا، انہوں نے ادھار لے لیا اور کہا کہ بھی صدر صاحب، چونکہ جماعت میں یہ آگے رہتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو یہ الصدر اردو میں کہتے ہیں صدر گیٹ، جو مین گیٹ ہوتا ہے نا شہروں کا، اس کو صدر دروازہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم. مین گیٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ صدر دروازہ ہی لکھتے ہیں. صدر دروازہ اس لیے کہ وہ مین گیٹ ہوتا ہے سٹی کا نا. تو جی وہی ہوتا ہے. تو صدر کا مطلب سینہ، تو چیسٹ ہوتا ہے اصل میں. تو یہ ہمارے باڈی پارٹس ہیں. انشاءاللہ اس کو دھیرے دھیرے یاد کریں گے. صرف 2 ذہن میں رکھیے گا. پہلے صرف اتنے حصے کے اعضاء یاد رکھنے ہیں، اس کے بعد اتنے حصے کے یاد رکھنے، اس کے بعد اتنے حصے کے. 3 حصے کر لیں گے باڈی کے تو یاد ہو جائیں گے. صرف اتنے حصے کے. اس کو کہتے ہیں وجہ. پورے حصے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وجہ. پورے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ. اب اس سے نیچے نہیں جائیں گے ہم. 1 ہفتے کے بعد یہاں سے یہاں اتریں گے، اس کے بعد نیچے، تو وہ پورے اعضاء یاد ہو جائیں گے. تو یہ پورے حصے کو کہتے ہیں ہم، چہرے کو کہتے ہیں وجہن. چہرے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وجہن. اب چہرے کے اندر ہمارا سر ہے، اس کو کہتے ہیں رأسن. وجہن کے اندر کیا ہے؟ رأسن. اور رأسن کے بعد جو ہے یہ ہمارا اذنن. یہ کیا ہے؟ اذنن. اس کے بعد یہ ہے عینن. کیا ہے یہ؟ عینن. یہ ہے انفن. کیا ہے یہ؟ انفن. اور یہ کیا ہے؟ خدن، گال، خدن. اور منہ کو کہتے ہیں فمن. منہ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فمن. گردن کو کہتے ہیں رقبتن. گردن کو کیا کہتے ہیں؟ رقبہ. رقبہ. تو وجہن، الوجہ، الرأس، الشعر، بال. بال کو کیا کہتے ہیں ہم؟ شعر. اس کو کہتے ہیں اذن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفن. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقبتن. سر کو کیا کہتے ہیں؟ رأسن. سر کو کیا کہتے ہیں؟ رأسن. رأسن. چہرے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ وجہن. چہرے کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ وجہن. سر کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ رأسن. پیشانی کو کہہ رہے ہیں جبہتن. پیشانی کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ جبہتن. کان کو اذنن. آنکھ کو عینن. انفن، انفن. فمن، رقبتن. وجہن، وجہن چہرہ پورا. اس کے بعد رأسن، رأسن سر. اس کے بعد یہ شعرن، بال، شعرن بال. جبہتن، جبہہ، جبہتن. اذنن، انفن، فمن، رقبتن. اتنے ہی یاد رکھنا ہے ہمیں. جب یہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد تو نیچے کے شولڈر ہے، پھر بطن ہے، پھر صدر ہے، وہ یاد رکھیں گے. تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے دنیا میں. تو لوگ جو ہے نا کئی لینگویج کے ماہر ہوتے ہیں، ہے نا. 3 4 لینگویج سیکھتے ہیں لوگ. تو یہ اللہ نے انسان کے اندر دماغ دیا ہے، سپر کمپیوٹر ہے. ہم استعمال نہیں کرتے اصل میں، اس لیے ہم تھک جاتے ہیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کنواں جو ہوتا ہے نا، اگر کنویں سے پانی بھرتے رہیں گے تو کبھی بھی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوگا. اور اگر کسی گاؤں میں کنواں اور لوگ پانی نہ بھرتے ہو تو وہ سوکھ جاتا ہے اور اس میں کچرا ڈالنا شروع کر دیتے پھر، ہے نا. تو اس کنویں کو اگر استعمال کریں گے تو پانی آتا رہے گا، آتا رہے گا، آتا رہے گا پوری لائف، موت تک. کنویں سے پانی نکالنا بند کر دیں گے جس دن، یہ سوکھ جائے گا. اس کے سوتے جو ہے نا سوکھ جاتے ہیں. کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ سوتے ہوتے ہیں زمین کے اندر، سوراخ ہوتے، ہول ہوتے، اس کو سوتا کہتے ہیں ہم. تو وہ سوتے بند ہو جاتے ہیں استعمال نہ کرنے سے. تو ہمارے دماغ کے سوتے جو ہے نا سیلز، یہ ورک نہیں کرتے چونکہ ہم یہ استعمال نہیں کرتے ان کو. تو ڈیڈ ہو جاتے ہیں نا. تو باڈی کے جو سیل ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں جب استعمال نہیں آتے. تو یہ دماغ کو استعمال کرنا ضروری ہے. تو زیادہ استعمال کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے نا میموری پاور بھی بڑھے گا اور آپ کا جو ہے نا عمر بھی بڑھتی ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے، بہرحال اس میں ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے ہماری تقدیر سے ہے وہ، ہے نا. لیکن دماغ کا استعمال از حد ضروری ہے. سبق کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ جو ہمارا جیم باقی ہے اس کو پڑھا دیں یا کل پڑھ لیں گے؟ کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ہے نا. کل جو ہے کل وہ پڑھتے ہیں اور ایک لیسن اور پڑھیں گے تاکہ یہ ہم تھوڑا سا اسپیڈ میں آگے چلے انشاءاللہ. چونکہ ہم نے جو ہے یہ ضروری تھا بتانا آج باڈی پارٹس، اس لیے وہ ٹائم ہمارا ادھر نکل چکا ہے ہم نا. یلو کلر کو کیا کہا تھا ہم نے؟ یلو کلر کو اصفر. یلو کلر کو کیا کہا ہم نے؟ اصفر. اور ریڈ کو کیا کہا ہم نے؟ احمر.
اور گرین کو کیا کہا تھا ہم نے؟ اخضر. 3 کلر سگنل کے یاد کر کے جانا ہے آپ نے, اور جب گھر سے باہر نکلیں گے تو سگنل ہی کے کلر یاد رکھنا ہے آپ نے, ہے نا. احمر اور اخضر اور اصفر, احمر اور اخضر اور اصفر, اور اس حصے کو یاد رکھنا ہے آپ نے, اس حصے کو یاد رکھنا ہے. تو کم از کم 2 لفظ اس حصے کو تو یاد رکھنا ہے آپ نے. دو کیا ہے؟ وجہن اور رأسن. 2 لفظ لازماً یاد رکھیے اس میں سے, اس پارٹ میں سے 2 لفظ لازماً یاد رکھنا ہے آپ نے. ایک ہے چہرہ اور ایک ہے سر. تو چہرے کو کیا کہیں گے ہم؟ وجہن. چہرے کو کیا کہیں گے ہم؟ وجہن. اور سر کو کہیں گے رأسن. وجہن اور رأسن, وجہن اور رأسن. تو یہ جو ہے نا 2 لفظ کم از کم یاد رکھیے اس میں سے, اس پارٹ میں سے, وجہن اور رأسن. چونکہ یہ جو ہے نا بیسک ورڈس ہیں, ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, وجہ اور رأس. پھر کل جو ہے دوبارہ کلروں کو اور اس کو ریپیٹ کریں گے دوبارہ. پھر باڈی پارٹ کو دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کل, اور کلرز کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا. اور انشاءاللہ پھر جو ہے نا یہ آدھا کو بغیر نام کے بتائیں گے آپ کو دوبارہ. آپ بتائیے گا کہ اس پارٹ کا نام کیا ہے نا. اور بار بار پوچھنے سے ہی یاد ہوں گے وہ انشاءاللہ. اور خصوصی توجہ, تھوڑا سا ذاتی دلچسپی ہو تو ایک چھوٹی سی ڈائری پاکٹ میں رکھے, اس میں چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی لکھ کے رکھ لیں. کم از کم جو کلر یاد رکھ رہے کلر لکھ لیں اس میں, اور باڈی کے پارٹ لکھ لیں کم از کم ڈائری میں, اس کو رکھیں. اس میں دو یاد کرتے رہیے اس میں, تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر یاد ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. بالکل. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنی سب سے پرانی